نمبر 36، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، جو مدینہ کے لوگوں کو خوف زدہ کرے تو یہ وہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نہ نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ اس کی فرض عبادت قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ ظلما، جس نے مدینہ کے لوگوں کو ظلماً ڈرایا، خوف میں رکھا، اخافہ اللہ، اللہ اس کو خوف میں رکھے گا۔ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ قیامت کے دن اس کی نہ فرض نماز قبول کرے گا اور نہ اس کی نفل عبادت قبول ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے، خوف زدہ کرے، اذیت اور تکلیف دے گا، اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی اس پہ لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے اور مدینہ کے رہنے والوں سے محبت تھی، اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے حضور کو جس سے محبت ہے ہمیں بھی اس سے محبت ہو۔ حضور کو مدینہ سے محبت ہے تو ہمیں بھی مدینہ سے محبت ہو۔ حضور کی زندگی مدینہ میں گزری تو مدینہ کی ہر چیز سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرات سلف تو ایسے گزرے کہ وہ لوگ مدینہ کی گلیوں میں بھی برہنہ چلتے تھے۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پہنچے، سوانح قاسمی میں واقعہ ہے، اپنی چپلیں اتار کر اپنی بغل میں رکھ دیں۔ خادم نے پوچھا حضرت پتھر ہیں، نوکیلی چیزیں ہیں، تکلیف ہوگی؟ فرمایا ان گلیوں میں، ان جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اگر میں جوتے پہن کر گزروں کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ یعنی وہ لوگ تھے، ان کے دلوں میں اتنی محبت تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے حدود میں ہوتے سواری پر نہیں بیٹھتے تھے کہ میں سواری پہ بیٹھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، میں زمین کے اوپر سواری پہ بیٹھوں کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ترتیب المدارک میں ان کا واقعہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ دوران درس ان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، تبدیل ہوتا گیا، کبھی ایک رنگ، کبھی دوسرا رنگ، کبھی تیسرا رنگ۔ درس کے بعد کسی نے پوچھا حضرت آپ کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، کہیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرمایا کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے، دیکھو۔ جب قمیص پیچھے سے اٹھائی گئی تو کیا دیکھا؟ بچھو تھا جس نے 15 سے 17 جگہ پہ ڈسا تھا، 17 جگہ اس نے ڈسا ہے۔ چہرے کا رنگ بدل گیا تکلیف میں، لیکن اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ کسی نے کہا حضرت بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دے رہا تھا، اپنی تکلیف کا اظہار کرتا تو کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حقیقی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ نمبر 37، سود کھانا۔ انسان کے نیک اعمال کو ضائع کرنے والے گناہوں میں ایک گناہ سود کھانا ہے۔ قرآن کریم میں ایک گناہ ایسا ہے، پورے قرآن میں ایک گناہ، صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اس شخص کے ساتھ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے کہ جو آدمی سود کھائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود میں باقی ماندہ ہے اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ جب کسی سے جنگ کرے کوئی اللہ کو شکست دے سکتا؟ اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، لیکن یہ کمزور ترین مخلوق طاقتور ترین ذات کی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ کی پکڑ کا ایک جھٹکا انسان کی ساری اکڑ نکال دیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ کا ایک جھٹکا انسان کی ساری اکڑ نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک جھٹکا دے دے فالج کا، ایک جھٹکا اللہ دے دے کینسر کی بیماری کا، ایک جھٹکا دے دے دل کی جو حرکت ہے وہ بند ہو جائے، آنکھوں کی بینائی لے لے، کانوں کی شنوائی کھینچ لے، زبان سے مٹھاس لے لے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہ رکھے، پاؤں کے چلنے کی صلاحیت لے لے، دماغ میں سمجھنے کی قوت ختم کر دے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ دنیا میں کتنے نابینا ہیں، کوئی ان کو بینا نہیں کر سکتا۔
کتنے بہرے ہیں، گونگے ہیں، کوئی ان کو قوت گویائی نہیں دے سکتا، یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ سود ایک بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 70 حوبا، سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے اعتبار سے اس کے 70 درجے ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سود کے 70 درجے، اور سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، تو اس سے اندازہ کرو کہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرمائے کہ اگر میں 33 مرتبہ زنا کر دوں یہ مجھے پسند ہے اس سے کہ میں سود کا 1 درہم کھاؤں۔ 33 مرتبہ زنا ہو جائے یہ بہتر اس سے کہ میں سود کا 1 درہم کھا لوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سود کا 1 روپیہ اتنا نقصان دیتا ہے، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، پھر انسان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اولاد فرما بردار اور اطاعت گزار نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ آج اس وقت یہ گناہ بہت رائج ہو رہا ہے، اور انسان کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ضرور غفور الرحیم ہے، لیکن وہ اللہ جبار اور قہار بھی ہے کہ جب وہ اتنی تاکید سے منع کرے کوئی باز نہ آئے تو اس کے لیے تو پھر بڑی سخت سزا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا 4 آدمی ہیں اور جنہیں سزا دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 فرشتے لے کر گئے، فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہے اور اس کے منہ میں ایک سلاخ داخل کی جاتی ہے، وہ منہ میں جاتی ہے پیچھے گدی سے نکل جاتی ہے اور اس کے جبڑے پھٹ جاتے ہیں۔ اتنی سخت اذیت میں دوبارہ وہ سلاخ نکالی جاتی ہے تو اس کے جبڑے دوبارہ مل جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس گناہ کی سزا؟ فرمایا گیا آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے گیا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا آدمی ہے جو سخت تکلیف میں ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کا سر ہے اور ایک بڑا پتھر لایا جاتا ہے، اس کے سر پہ مارا جاتا، اس کے سر کے ٹکڑے ہو جاتے اور پھر یہ پتھر لڑک کے چلا جاتا، پھر وہ جاتا پتھر دوبارہ اٹھا کے لاتا اور اس کا سر اپنی حالت پہ آ جاتا، پھر وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلے۔ فرمایا میں آگے گیا، پھر میں نے دیکھا ایک تندور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اوپر سے تنگ تھا نیچے سے کشادہ تھا، جس میں مرد اور عورت برہنہ تھے، جسم پہ کپڑے نہیں تھے اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ جب یہ آگ تیز ہوتی تھی تو یہ برہنہ مرد عورتیں اوپر تک آ جاتے، جب آگ کم ہوتی تو یہ نیچے آ جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا، میں نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے، اس میں خون ہی خون ہے اور ایک آدمی اس خون کی نہر کے اندر ہے، وہ خون سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور ایک پتھر اٹھا کر اس کے چہرے پہ مارتا ہے کہ باہر نہ نکلے، دوبارہ اس کو خون کی نہر میں لے جاتا ہے اور وہ اس میں غوطے لگا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اب فرشتوں نے آپ کو تفصیل بیان کی۔ کہا پہلا جو آدمی تھا جس کے منہ میں سلاخ ڈالی جاتی تھی یہ وہ تھا جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ آفاق میں پھیل جاتا تھا، اپنے جھوٹ کو ترویج دیتا، لوگوں میں پھیلاتا تاکہ لوگوں میں اس کے جھوٹ پھیلے اور اپنی بڑائی کے لیے اپنی شہرت کے لیے اس طرح کرتا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جس زبان سے اس نے جھوٹ بولا تھا اللہ اسی زبان اور جبڑوں کو سزا دے رہا ہے۔ کہا دوسرا آدمی کون تھا؟ کہا دوسرا جس کو دیکھا گیا کہ وہ سخت عذاب میں پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا، یہ وہ ہے جس نے قرآن کریم پڑھا تھا لیکن اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، اس نے کبھی راتوں کو قرآن پر قیام نہیں کیا، دن میں عمل نہیں کیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو اس کو یہ سزا دی جا رہی۔ آج ہم کتنے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا لیکن عمل نہیں ہے؟ قرآن میں 700 دفعہ پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کتنے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ قرآن کتنی دفعہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، والدین کی خدمت کرو، کتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں؟ کہا تیسرے کون تھے؟ کہا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں جو برہنہ تھے اور تندور کے اندر تھے، وہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں۔ کہا چوتھے کون تھے؟ جو خون کی نہر میں تھے، کہا وہ سود کھانے والے تھے، یہ سود خور تھے۔ تو گویا یہ دنیا میں دوسرے کا خون نہ چھوڑتے تھے،
کہ ایک آدمی غریب ہے، اس نے تنگ دستی میں قرضہ مانگا اور انہوں نے سود کے نام پر اس کو پیسہ دیا، اب ساری زندگی وہ سود ختم کرنے لگتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، تو وہ اپنے خون پسینے کی کمائی ان کو دیتا ہے، تو جس طرح اس نے ان کا خون نچوڑا تھا، اللہ سزا بھی اس کو اسی طرح دے گا کہ خون کے اندر اس کو غوطے لگوائے گا۔ تو بہرحال سود کھانا بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ نمبر 38، عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا۔ عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا یہ وہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ لامرأۃ، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا تطیبت لهذا المسجد، جو مسجد جانے کے لیے خوشبو لگائے، حتی ترجع، یہاں تک کہ لوٹ کر آئے، فتغتسل غسلها من الجنابۃ، اور وہ اس طرح غسل کرے جس طرح کہ جنابت کا غسل کیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلی، اور نکلی بھی اگر مسجد جانے کے لیے، بازار کے لیے نہیں، کسی حال میں جانے کے لیے نہیں، اپنے جسم کپڑوں کی نمائش کے لیے نہیں، مسجد جانے کے لیے نکلی لیکن خوشبو لگا کر گئی، آپ نے فرمایا جب تک لوٹ کر نہیں آئے گی اور اس طرح غسل نہ کرے جس طرح جنابت میں غسل کیا جاتا ہے، جس طرح جنابت میں غسل فرض ہوتا ہے اسی طرح یہ غسل کرے، خوشبو کو اپنے جسم سے مٹائے، تب اس کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ اس کی عبادت قبول نہیں۔ تو جب وہ مسجد کے لیے جائے اتنی سختی ہے، تو اگر وہ بازار کے لیے جائے، دوسروں کے گھروں میں خوشبو لگا کر اب جانا، عورتوں میں یہ گناہ عام ہے، انہیں بتانا چاہیے کہ اس طرح خوشبو سے غیر مردوں کی ان پر نگاہ پڑتی ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شریعت چاہتی ہے عورت کی پاک دامنی اور حیا باقی رہے۔ نمبر 39، عجب کرنا۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب کہتے ہیں اپنی بات کو پسند کرنا، صرف اپنی بات منوانا، اپنی رائے پہ ڈٹ جانا، اپنی رائے پہ اڑ جانا، دوسروں کے مشوروں کو، دوسروں کی آراء کو قبول نہ کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا، باقی سب کو غلط سمجھنا، اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنا، باقی سب کی آراء کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا، یہ عجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما المہلکات، 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ فرمایا فشح مطاع، وہ بخیل آدمی جو اپنے بخل کی اطاعت کرے، یعنی بخیل ہے اور بخل پہ زندگی گزار رہا ہے، تو نہ خود اپنے مال سے فائدہ لیتا ہے، نہ بچوں کو کھلاتا ہے، نہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نمبر 2، وہوً متبع، خواہشات پہ چلنے والا، جو خواہشات پہ چل رہا ہے، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، اگر انسان اس پہ چلے گا تو وہ گناہوں پہ چلتا ہی جائے گا، اور جہنم کو ڈھانپا بھی خواہشات سے ہے اور جنت کو مشقتوں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ تیسرا آدمی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور انسان کا اپنی رائے کو پسند کرنا۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے، وہ اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، کوئی مشورہ دے قبول نہیں کرتے، کوئی کہتے جی یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں، نہیں میں ٹھیک ہوں، یعنی سب کو غلط کہیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کہیں گے، سب کی آراء کو رد کریں گے، اپنی رائے کو نافذ کریں گے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھیں گے۔ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنا ہی بے وقوفی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عقل تقسیم کی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، کسی کو اللہ نے زیادہ کسی کو کم دی ہے۔ دیکھیں انسان جب مشورے لیتا ہے، جتنے دیے زیادہ جلتے ہیں اتنی روشنی بڑھتی ہے، جتنے بلب زیادہ جلتے ہیں اتنی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جب 8-10 آدمیوں کی آراء سامنے آتی ہیں تو اب کام کرنے میں آسانی ہوتی، اور ایسے کام کے اندر پھر رسوائی نہیں ہوتی۔ اور جب انسان اپنی رائے پہ اڑ جائے، کسی کا مشورہ نہ لے، کسی کی بات قبول نہ کرے، تو ایسا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو بہرحال عجب سے بچنا چاہیے۔ نمبر 40، آخری بات کیا ہے؟ وہ ہے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا، کہ معاذ اللہ اگر کوئی صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا، نہ اللہ اس کی نفل عبادت قبول کرے گا۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں
اور امام ابو بکر بن خلال نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کی ہے۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں بیان کی ہیں۔ اب معاذ اللہ اگر کوئی اس مقدس جماعت کو برا بھلا کہتا ہے تو اپنی آخرت تو تباہ کرتا ہی ہے، بس اوقات اللہ دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن العدیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، یہ حلب کے لوگوں کے حالات پر یہ کتاب لکھی گئی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حلب شہر کے اندر ایک شخص تھا ابن منیر کے نام سے مشہور تھا، اور یہ وہ بدبخت رافضی تھا جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتا، ان پہ سب و شتم کرتا، ان کو گالیاں دیتا۔ جب یہ مر گیا، اسے دفنایا گیا، تو وہاں کے نوجوانوں نے کہا ہم نے سنا ہے جو حضرات صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، خصوصاً شیخین کو، اللہ اس کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے، چلو دیکھتے ہیں اللہ نے اس کو کیا سزا دی۔ انہوں نے اس کی قبر کو ایک جانب سے کھولا، جب کیا دیکھا اندر یہی ابن منیر، اس کا جسم خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کی قبر کھول کر اس کی لاش کو باہر نکالا۔ اب آنے والے تمام علاقے میں لوگوں کو بتایا کہ صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا، دیکھو کیا انجام ہوا۔ لوگ آ کر دیکھتے تھے تو واقعی اس کی شکل اور جسم خنزیر کی صورت میں مسخ تھا۔ چند دنوں تک اسی طرح وہ عبرت کا نشان تھا۔ پھر انہوں نے اس کے جسم کو جلا کر دوبارہ قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ آخرت میں تو سزا دیتا ہی ہے، ایسوں کو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اس قسم کے واقعات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں نقل کیے۔ تو یہ 40 وہ گناہ ہیں جس سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ دنیا میں ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔